آج کے اس سرزمین میں اب تمامی حضرات کے خصوصیت کے ہم لوگ جو طالب علم تشریف لائے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کے اس عظمت قرآن جلسے کی صدارت ایک ایسے غرا قدر شخصیت کے سپرد کی گئی ہے جس کے اندر مذہبی تعلیمات کو پھیلانے کا جذبہ ہے، تو خدمت خلق کے لیے نظریہ بھی کہ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض صبح یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے، جن سے میری مراد عالی جناب حضرت قاری اطہر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جن کے ناتوا کاندھوں پر آج کے اس صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ صدر محترم کی بڑی انتہائی عقیدت ہے کہ وہ آج بے پناہ مصروفیت کے باوجود آج کے اس صدارت کو قبول فرمایا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه من القرآن۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام اور مہمانان کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، یہ محفل اور یہ جلسہ عظمت قرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا نام لیوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، لیکن جب عظمت قرآن کی کوئی محفل سجائی جاتی ہے، جب دین کی کوئی محفل سجائی جاتی ہے تو گنے چنے لوگ نظر آتے ہیں، اور اگر یہی محفل شادی کی ہوتی، یہی محفل اگر بارات کی ہوتی تو پھر دیکھتے کہ آپ بھیڑ کو سنبھال نہیں پاتے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں اس قدر ایمان کی کمزوری آ رہی ہے، مسلمان ایمان سے اتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عظمت قرآن کے نام پہ بھی جمع نہیں ہو پاتا۔ قرآن جیسی کتاب، اتنی بڑی دولت اللہ نے ایک چھوٹے بچے کے سینے میں اتار دیا، حالانکہ یہی قرآن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر بوجھ ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب پہلی آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کی طبیعت بگڑ گئی، بخار آ گیا، بدن بھاری ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے، کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ قرآن جس کو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ ہر بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اتنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا، ہم نے اس کو ذکر کو اتنا آسان کر دیا، ہے کوئی جو اس قرآن کو سمجھے، اس قرآن کو یاد کرے، اس قرآن کو اپنے سینے میں لے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے؟ ہے کوئی؟ مسلمان کے نام پہ ہم تو بڑے بڑے دعوے کر لیں گے،
اسلام کے نام پر بڑے بڑے دعوے کر لیں گے. عقیدت اتنے قرآن سے ہوگا کہ اگر قرآن ہمارے ہاتھ سے اگر چھوٹ کے گر جائے تو ہم مسئلہ پہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. قرآن ہمارے ہاتھ سے گر گیا, ہم کیا کریں, کتنا آٹا نکال دیں, کتنا چاول نکال دیں, کتنا پیسہ نکال دیں. عقیدے کا یہ حال ہے. لیکن قرآن ہمارے سینے, قرآن سے ہمارا سینہ خالی. عقیدت کا تو یہ حال ہے کہ قرآن کو سجا دیں گے, عطر لگا دیں گے, قرآن کو اٹھا کے ہم چوم لیں گے, قرآن کو اٹھا کے ہم چوم لیں گے, لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی, اس کو اب یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوگی, اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. ایک زمانہ آئے گا, وہ زمانہ یہی ہے, ایک زمانہ آئے گا. سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام, اسلام باقی نہیں رہے گا. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, صرف اسلام نام کا باقی رہے گا. ہم مسلمان نام کے باقی رہیں گے. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسیاں خالی ہیں, چند لوگ موجود ہیں یہاں پہ عظمت قرآن کے نام پہ. ولا من القرآن الا رسمہ, اور قرآن صرف رسمن پڑھا جائے گا, قرآن صرف رسمی طور پر رہ جائے گا. قرآن کو ہم قرآن خوانی میں استعمال کر لیں گے. نیا گھر بنا لیا, بلا لیا, قرآن خوانی کروا دیا جائے. کوئی مر گیا, قرآن خوانی کروا دیا جائے. کوئی مر جائے تو کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کو زبردستی جنت میں داخل کروا دے, دھکا دے کے جنت میں دھکا دے کے ہم داخل کروا دیں گے؟ ایمان اس نے بنایا نہیں, ایمان پہ اپنی زندگی گزاری نہیں, قرآن سے اس کا رابطہ نہیں رہا, اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں رہا. اب جب وہ مر گیا تو اب قرآن خوانی پڑھا, قرآن خوانی کروا کر کے اور اس کے نام سے بخشوا کر کے ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے جنت میں داخل کر دیا, ہم نے دھکا دے دیا, جنت کا دروازہ کھل گیا اور جنت چلا گیا. افسوس کی بات. ابھی عقیدت اتنا ہے قرآن سے. ابھی ایک مسئلہ آیا, ہماری مسجد کا مسئلہ آیا. جیسے آج کل رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, تو رمضان کے مہینے میں سب اپنے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, پتائی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اب اس میں قرآن, جو عورتیں قرآن پڑھتی ہیں یا بچے قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ منزل وغیرہ یا جو سپارے وغیرہ, تو جب گھر کی پتائی ہوتی ہے تو سب جمع کر کے بستے میں اٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ مسجد میں. جاؤ مسجد کے طاق پہ رکھاؤ, مسجد میں بھر دو, جتنے پھٹے پرانے قرآن ہیں سب مسجد میں جا کر کے جمع کر دو. یہ ہو رہا تھا. اب ہم نے مسئلہ بتایا کہ ایسا ہے, جن عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, ہم نے مسئلہ بتایا کہ جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, اگر قرآن بوسیدہ ہو جائے, اس کے اوراق پھٹ جائیں یا اس میں دیمک لگ جائے, خراب ہو جائے, تو ایسے قرآن کو تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اسے دفن کر دیا جائے. جس طریقے سے انسان کو دفن کیا جاتا ہے ایسے قرآن کو دفن کیا جائے گا. اگر بہت سارے قرآن ہیں, جیسے کہ آج کل مسجدوں میں ہیں, اگر مسجدوں کی صفائی ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بوریوں میں بھر بھر کے قرآن کے اوراق پھٹے ہوئے اور بوسیدہ ملیں گے, اور کوئی شخص ایسا نہیں ملتا کہ اس کو جمع کر کے اسے دفن کر دے. ہم نے کہا چلو اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس قرآن کو جلا دو, اس قرآن کو جلا کر کے اور اس کی راکھ کو رکھ کر کے اور اس کو چاہے دریا میں بہا دیا جائے اور چاہے اس کو دفن کر دیا جائے. یہ جلانے کے نام پہ بھڑک اٹھے لوگ, علماء کرام بیٹھے. عقیدے کی بات, عقیدت یہ ہے قرآن سے کہ اگر ہم قرآن کے جلانے کی بات کرتے ہیں تو عقیدت تو یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے. قرآن, مولانا صاحب نے قرآن کو جلانے کی بات کہی, آپ کو معلوم نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن پاک کو, جو اس وقت قرآن پاک موجود تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جلایا گیا تھا. بڑے اختلافات ہوئے. بہرحال پھر ہم نے ان لوگوں کو دکھایا, مفتیان کرام کا فتویٰ دکھایا, تب خاموش ہوئے لوگ. تو عقیدے کا یہ حال ہے. تو ہم جذباتی مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جذباتی مسلمان ہیں. بس اسلام, قرآن, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام, اندر سے بالکل ہم خالی ہیں, اندر سے بالکل خالی ہیں.
جب اندر سے ہم خالی ہوں گے تو دوسری قومیں ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کریں گی تو کیا کریں گے؟ ہم اس زمین پہ بوجھ ہیں، اس لیے بوجھ ہیں کہ ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے سینوں میں قرآن نہیں، ہمارے بچوں میں دین نہیں، اس لیے آج زمین پہ ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اور جن کے سینوں میں ایمان ہے، قرآن ہے، غیر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، غیر ان کو ذلیل نگاہوں سے نہیں دیکھتے، ذلت اور رسوائی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، ان کو عزت دیتے ہیں۔ ہم جو ذلیل ہیں اپنے اعمال کے بنیاد پر ذلیل ہیں۔ بہرحال یہاں بہت سے علماء کرام، معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ وقت میں نہیں لوں گا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق اگر قرآن سے کٹ گیا، ہمارا تعلق اگر اس دین سے ختم ہو گیا تو پھر اس دنیا کے اندر ہم اسی طریقے سے یتیم ہو جائیں گے کہ ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے اپنے سینوں میں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دیں گے، اس قرآن کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیں گے جس طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور کس طرح حفاظت کر کے دکھایا اللہ نے۔ اس مدرسے کو دیکھ لیجیے آپ کہ یہاں کے بچے حفظ کر کے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ آج ساری کائنات کے لوگ دشمن ہو جائیں اور قرآن کو جلا دیا جائے، سارے مسجدوں سے، مدرسوں سے، لائبریری سے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا جائے اور پھر سوچیں وہ لوگ کہ اب قرآن ختم ہو گیا، ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔ اتنے حافظ قرآن پیدا ہو گئے ہیں کہ فوراً دوسرے دن نیا قرآن چھپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اور حفاظت ہم سے کروا رہا ہے، ہمارے بچوں سے قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے۔ قرآن نے شکوہ کیا، علامہ اقبال نے لکھا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ قرآن شکوہ کر رہا ہے ہم سے۔ کیا شکوہ کر رہا ہے؟ ابھی جیسے ہم نے بات کیا عقیدت کی، تو قرآن سے ہمارا عقیدت ہے صرف، اور جس طریقے کا ہمیں عقیدت ہونا چاہیے، جس طریقے سے قرآن کو حاصل کرنا چاہیے، جس طریقے سے قرآن کے مطابق زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، وہ نہیں ہمارے اندر۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ بس قرآن کو ہم طاقوں میں سجا لیتے ہیں تاکہ کوئی جن جنات نہ آئے، تعویذ بنا لیتے ہیں، اس کو جنات یا بھوت وغیرہ پریشان نہ کرے، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، پڑھنا نہیں سیکھتے، پڑھنا نہیں سیکھتے قرآن کو۔ قرآن اٹھایا، چوم لیا، بس ختم۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ بالکل حقیقت۔ آج قرآن کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ قرآن کو تعویذ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، قرآن کو روح نکالنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو وہاں یاسین پڑھنے کے لیے بلا دیتے ہیں کہ آ جاؤ سورہ یاسین پڑھ لو، پڑھ دیں تاکہ اس کی روح نکل جائے، جلدی پہنچ جائے۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن ہم سے شکوہ کر رہا ہے۔ بس دو مصرع اور، چونکہ اختصار کی ایک پرچی آ گئی۔ اب جب آپس میں تکرار، لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو اس وقت تو قرآن کو ہم سامنے لاتے ہیں، اس وقت تو قرآن کو لاتے ہیں۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں قسم کھلانے کے لیے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے،
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، قرآن ہم سے شکوہ کر رہا ہے۔ بہرحال قرآن کا مطالبہ کیا، ہم اس کو سمجھیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، بہت اچھی اچھی نصیحتیں کریں گے، قرآن کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، اور دینی تعلیم اور عصری تعلیم سے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کے سینوں کو معمور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔